الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت أن أكون أول المسلمين قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى أنه قال: حدثنا الحميدي عبد الله بن زبير قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول: سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. وفي رواية: فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه البخاري. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. امام نووی رحمہ اللہ تعالی ابو زکریا یحییٰ ابن شرف النووی رحمہ اللہ تعالی کی مشہور کتاب اربعین للنووی کی پہلی حدیث کی ابھی ہم نے تلاوت کی، اور اس حدیث سے امام نووی رحمہ اللہ نے اپنی اس کتاب کا آغاز کیا ہے، اور اس حدیث کو غیر معمولی اہمیت اس وجہ سے بھی حاصل ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کا جب آغاز کیا تو صحیح بخاری کے آغاز کے لیے جس حدیث کا انتخاب کیا گیا وہ یہی حدیث تھی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا کئی ہزار حدیثوں میں سے اس حدیث سے اپنی کتاب کا آغاز کرنا یہ بذات خود ایک بہت بڑی علامت ہے اور بہت بڑی نشانی ہے کہ اس حدیث کے ذخیرے میں بہت غیر معمولی حیثیت ہے اور اس حدیث کو بہت غیر معمولی حیثیت حاصل ہے. اس حدیث کا جو پس منظر ہے اس سے پہلے اگر اس کا مختصر ترجمہ ہم دیکھ لیں. یہ حدیث روایت کی حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور انہوں نے منبر پر یہ حدیث روایت کی، اور امام بخاری اس پوری روایت کو اسی کیفیت میں لے کر آئے ہیں، اور یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں پائی جاتی ہے. گویا یہ متفق علیہ ہے کہ بخاری اور مسلم، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے. امام بخاری رحمہ اللہ اس حدیث کو جس واسطے سے لے کر آئے ہیں وہ واسطہ ہے حمیدی. ان کے جو استاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی سفیان نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ ابن سعید انصاری نے، اور انہوں نے حدیث سنی تھی محمد ابن ابراہیم التیمی سے کہ انہوں نے علقمۃ ابن وقاص اللیثی رحمہ اللہ تعالی عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا، جو کہ خود تابعی ہیں، کہ میں نے عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منبر پر یہ فرماتے ہوئے سنا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله. پس جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی نیت سے ہو تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی، اور جس آدمی کی نیت کسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوگی یا کسی خاتون سے شادی کرنے کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہوگی جس کے لیے اس نے ہجرت کی. تو امام بخاری رحمہ اللہ پہلی جگہ جہاں پر یہ حدیث لے کر آئے ہیں اس میں تھوڑے سا اختصار ہے اور باقی جگہ پر تفصیل ہے، اور امام نووی رحمہ اللہ نے جو تفصیلی حدیث ہے جس کے اندر اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہے اور دنیا اور عورت کا ذکر ہے اس کو ذکر کیا ہے. اس حدیث کے اندر اگرچہ
نیتوں کی اہمیت کے ساتھ اس نیت کو خاص کیا گیا ہے ہجرت کے ساتھ، کہ انسان کو نیت کے اعتبار سے اجر ملے گا اور نیت کے اعتبار سے فائدہ ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خاص قسم کے پہلو کی طرف اشارہ کیا کہ اگر کوئی آدمی ہجرت کرے گا اللہ اور اس کے رسول کے لیے، تب تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی. لیکن اگر کوئی آدمی ہجرت کرے گا کسی دنیا کی چیز کو حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے شادی کرنے کے لیے، تو اس کو اسی چیز کی ہجرت کا اجر ملے گا جس کے لیے اس نے ہجرت کی تھی. گویا اس کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا، بلکہ جو دنیاوی فائدہ اور وقتی مفاد جو اس نے حاصل کر لیا ہے وہ اس کو اس کا اجر ملے گا. یہ حدیث ذخیرہ حدیث میں بہت غیر معمولی حیثیت رکھتی ہے. اسی وجہ سے ائمہ کے درمیان مختلف اقوال ہمیں ملتے ہیں. کسی نے کہا کہ یہ نصف دین ہے، کسی نے کہا یہ ثلث دین ہے، کسی نے کہا کہ یہ دین کا 5واں حصہ ہے. لیکن اصل اور بنیادی بات جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاید اس حدیث میں ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں وہ نیتوں کی اہمیت ہے، کہ اعمال کے اندر نیتوں کی کیا اہمیت ہے. اور جن لوگوں نے اس سے نصف دین کہا ہے ان کی بات بھی درست بنتی ہے، کیونکہ دنیا میں آدمی جتنے بھی کام کرتا ہے وہ مجموعہ ہوتا ہے نیت اور عمل کا. تو آپ نیت سے آغاز کرتے ہیں اور نیت کے بعد آپ کی نیت جب ظہور پذیر ہوتی ہے، جب نیت ظاہر ہوتی ہے تو وہ عمل کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. تو اسی وجہ سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ نصف دین ہے، کہ دین کام نام ہے نیت اور عمل کا، تو لہٰذا یہ نیت نصف ہو گئی اور نصف جو ہے وہ عمل ہو گیا. نیت کی شریعت کے اندر اہمیت کیا ہے اور نیت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنیادی بات یہ فرما دی کہ آدمی کے جتنے بھی اعمال ہوتے ہیں ان کا دار و مدار اس کی نیت پر ہوتا ہے. اگر نیت درست ہو تو عمل بھی درست ہوگا، اور اگر نیت درست نہ ہو تو اس صورت میں عمل بھی درست نہ ہونے کا اندیشہ رہتا ہے. گویا نیت کی حیثیت ایک بیج کی ہے، کہ اگر آپ کسی بیج کو لیتے ہیں اور بیج کو زمین میں بو دیتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو درخت اگے گا وہ وہی اگے گا جس کا آپ نے بیج بویا ہے. اگر آپ نے گندم کا بیج بویا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں گندم ہی نکلے گی. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے گندم کا بیج بویا ہو اور اس کی جگہ آپ کو چاول مل جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ نے سیب کا بیج بویا ہو اور سیب کے بیج بونے کے نتیجے میں آپ کو کوئی اور پھل، انگور، مالٹا، ناشپاتی یا کوئی اور پھل ملنا شروع ہو جائے. تو اسی طرح نیت کا معاملہ ہے کہ نیت کی حیثیت ایک بیج کی ہے. جس چیز کا بیج لگایا جائے گا آنے والے پھل کا انحصار اسی بیج پر ہوگا. لہٰذا اگر کسی آدمی نے عمل کے آغاز میں اپنی نیت کو درست کر لیا تو اس نیت کو درست کرنے کے نتیجے میں وہ عمل جتنا بھی پھیلتا پھولتا چلا جائے گا اور جتنا بھی بڑھتا چلا جائے گا تو اس کے نتیجے میں جو نیت اس نے کی تھی اس نیت کے بقدر اس کو اجر ملتا رہے گا. اس حوالے سے ایک حدیث جس کو اگرچہ محدثین نے کوئی اتنا زیادہ قوی قرار نہیں دیا، لیکن بہرحال وہ چونکہ فضائل کے متعلق ہے یا اس کا تعلق احکام کے ساتھ اور عقائد کے ساتھ نہیں ہے تو اس پر گفتگو کی جا سکتی ہے اور اسے بیان کیا جا سکتا ہے. وہ حدیث یہ ہے کہ نیت المومن خیر من عملہ، کہ مومن کی جو نیت ہے وہ اس کے عمل سے بھی بہتر ہوتی ہے. اب اس پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت تو صرف ایک ارادے کا نام ہے، اور ارادہ بھی وہ جو دل کے اندر ہو، اور عمل بہت غیر معمولی چیز ہے. آپ نماز کی نیت کریں اور اس کے بدلے میں اس کے مقابلے میں آپ پوری نماز پڑھیں تو ظاہر ہے کہ نیت کرنا یہ نماز پڑھنے سے بہت آسان ہے. نماز میں آپ کو ظاہر ہے سردی میں مشقت کرنی پڑے گی، پانی ٹھنڈا ہوگا اس سے وضو کرنا پڑے گا، پھر آپ کو اٹھنا پڑے گا، اٹھ کر پھر آپ کو جائے نماز تک جانا پڑے گا، پھر پوری نماز پڑھنی پڑے گی، اس کے آداب، مستحبات اور اس کے اصول اور ضوابط کی پوری رعایت رکھنی پڑے گی، اور پھر آپ کہیں جا کر نماز سے فارغ ہوں گے. اور اس کے مقابلے میں صرف نماز کی نیت کر لینا یہ ایک بہت چھوٹا عمل ہے. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہو جائے؟
اس کا جواب بہت ہی عمدہ دیا ہے بعض حضرات نے. انہوں نے کہا کہ اصل میں مومن کی نیت اس کے عمل سے اس طرح بہتر ہوتی ہے کہ مومن بندہ جب نیت کرتا ہے تو بعض اوقات اس نیت کے بعد اس چیز پر عمل کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو چونکہ اس نے نیت کی ہوتی ہے تو اللہ جل شانہ کے ہاں اس کے ساتھ نیت کے اعتبار سے معاملہ کر لیا جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کو نیت کا بھی اجر مل جاتا ہے اور عمل کا بھی اجر مل جاتا ہے. تو اس صورت میں نیت عمل سے اس طرح بہتر ہو گئی کہ آدمی کو صرف نیت کرنے سے ایک نیت کا اجر مل گیا اور ایک عمل کا اجر مل گیا. لیکن بعض حضرات نے اس سے بھی دلچسپ بات ذکر کی ہے. انہوں نے کہا کہ کسی آدمی نے نیت کی اور نیت یہ تھی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گا اور پورے خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھوں گا اور اس میں پورے آداب کی رعایت کروں گا، اور اس پورے اہتمام کے ساتھ، اس پوری نیت کے ساتھ اس نے اپنی نماز شروع کی. لیکن جب اس نے اپنی نماز پڑھی تو نماز کی وہ کیفیت نہیں تھی جو اس کی نیت میں تھی. تو اس صورت میں چونکہ اس کی نیت یہ تھی کہ میں ایک ایسی نماز پڑھنا چاہتا ہوں جو اصول اور ضوابط اور آداب اور خشوع اور خضوع کے اعلیٰ درجے پر فائز ہو، تو اللہ جل شانہ اس کی نیت کے بقدر اس کو اس عمل کا اجر عطا فرما دیتے ہیں، اگرچہ عمل کے اندر کچھ نہ کچھ کوتاہی رہ گئی ہو. تو اس سے پتہ چلا کہ بذات خود نیت کو اچھا رکھنا، نیت کو بلند رکھنا، نیت کو اعلیٰ رکھنا، یہ بعض اوقات عمل کی کمی کو بھی زائل کر دیتا ہے. کہ آدمی اگر عمل کر رہا ہو اور اس عمل کے اندر تھوڑی بہت کمی رہ بھی جائے، لیکن اس عمل کو شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت بہت بلند تھی، اس کی نیت اور عزم اور ارادہ بہت مضبوط اور پختہ تھا، تو اس صورت کے اندر اللہ جل شانہ اس عمل کی جو کمی اور کوتاہی ہے اس کو نظر انداز فرما لیتے ہیں اور اس کی نیت کے بقدر اس کو اجر عطا فرماتے ہیں. نیت کی اہمیت اس حوالے سے بھی زیادہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرما دیا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، لہٰذا نیت سے ہی کام کا آغاز ہوتا ہے. جب کام کا آغاز ہو رہا ہے تو اس آغاز کے وقت اپنے آپ کو اچھی طرح تیار کرنا، اپنے آپ کو ٹٹولنا، اپنے دل کی کیفیت کو دیکھنا، یہ اصل میں پورے کے پورے کام کے بہتر ہونے اور پورے کے پورے کام کے عمدہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نیت کیسی ہونی چاہیے اور اس کی مشق کیسے ممکن ہے، اور جب اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے تو ہم نیتیں بہتر کرنے کی مشق اور تربیت کیسے حاصل کر سکتے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی جب بھی کوئی کام کرنے لگے، چھوٹے سے چھوٹا کام ہو یا بڑے سے بڑا کام ہو، تو اس کام کے کرتے ہوئے آدمی بار بار اپنے آپ سے پوچھے کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں. ایک تو یہ بات بڑی اہم ہے کہ میں یہ کام کس کے لیے کر رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر جب آدمی غور کرے گا تو اس کو یہ خیال ہوگا کہ یہ کام میں اللہ جل شانہ کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کے لیے کر رہا ہوں. دوسری چیز جس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے وہ اس بات کا مراقبہ ہے کہ میں اس کام کے دوران کس کس کو کتنا فائدہ پہنچا سکتا ہوں. مثال کے طور پہ آپ زندگی بھر میں جتنے کام کرتے رہتے ہیں، اگر ان کی نیت آپ ٹھیک کرنا شروع کر دیں اور اس کی نیت کے اندر آپ کچھ ایسی چیزیں شامل کر دیں جو اللہ جل شانہ کی رضامندی کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، اللہ جل شانہ کے بندوں کے فائدے کا ذریعہ ہو سکتی ہیں، تو وہ ظاہری طور پر دکھنے والا چھوٹا سا عمل یا ظاہری طور پر دکھنے والا ایک ایسا عمل جو 100% دنیاوی عمل لگ رہا ہے، وہ بھی دین کے قالب میں ڈھل جائے گا اور وہ بھی دین بن جائے گا. مثال کے طور پر آپ بازار میں جاتے ہیں اور بازار میں جا کر آپ قلم خریدتے ہیں، اور قلم خریدتے ہوئے آپ کو یہ خیال آتا ہے کہ میں اس قلم کو اس لیے لے رہا ہوں کہ اس کے ذریعے میں لکھائی کروں گا اور اس کے ذریعے میں دین کی باتیں لکھوں گا، اس کے ذریعے میں دین کی باتوں کو محفوظ کروں گا، میں بہت سارے لوگوں تک پیغام پہنچاؤں گا. ایک نیت یہ بھی ممکن ہے. اور عین اس کو خریدتے وقت یہ نیت کرنی بھی ممکن ہے کہ میں اس قلم کو لے رہا ہوں اور نیت یہ کر رہا ہوں کہ اس کے ذریعے میں کسی دفتر میں، کسی ادارے میں، کسی جگہ پر جاؤں گا اور وہاں پر کوئی شخص موجود ہوگا جسے لکھنا نہیں آتا ہوگا،
تو میں اس کی جگہ اس قلم سے لکھ دوں گا تاکہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے. اس نے چیک فل کرنا ہے, اس نے کوئی ڈاکومنٹ فل کرنا ہے, وہ کہیں پھنسا ہوا ہے اور اس سے اللہ جل شانہ نے لکھنے پڑھنے کی صلاحیت نہیں دے رکھی, تو اس صورت میں اس کی اس کمی کو اپنے اس قلم کے ذریعے دور کر دوں گا. تو اب اس قلم کو خریدتے ہوئے آپ نے جو نیت کر لی ہے, اس نیت کا اجر آپ کو یقینی طور پر مل جائے گا, اگرچہ کبھی بھی آپ کو اس قلم سے کسی شخص کے مسئلے کو حل کرنے کا موقع نہ ملے. آپ نے قلم لیا اور قلم لے کر آپ نے لکھنا شروع کیا, اور قلم لیتے ہوئے لکھتے ہوئے آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ میں اپنی لکھائی کو اس لیے سنوار رہا ہوں کہ میری لکھائی کے سنوارنے کی وجہ سے یا میرے عمدہ لکھنے کی وجہ سے کسی پڑھنے والے کو کسی قسم کی مشقت کا سامنا نہ کرنا پڑے. تو آپ کا یہ لکھتے ہوئے نیت کرنا دوسروں کی راحت رسانی کا, اس راحت رسانی کی نیت کے نتیجے میں آپ عمر بھر یا ہر اس قلم سے جو بھی لکھتے رہیں گے اور اس کو جو شخص بھی سہولت سے پڑھتا رہے گا تو آپ کو لوگوں کو سہولت پہنچانے کا اجر ملتا رہے گا. مجھے اس پر ایک بہت ہی غیر معمولی بات یاد آ گئی. مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, جو مفتی محمد تقی عثمانی صاحب اور مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب کے والد ہیں, ان کا آپ جانتے ہیں کہ ارادت کا اور اصلاح اور سلوک کا تعلق تھا مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ. اور مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے خلفاء میں سے بڑے خلفاء میں حضرت کا شمار ہوتا ہے مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا. تو بہت کثرت سے تھانہ بھون آنا جانا ہوتا تھا اور وہاں ٹھہرنا بھی ہوتا تھا. تو ان کے ایک صاحبزادے تھے جن کا بہت جوانی میں انتقال ہو گیا تھا, بلکہ مفتی محمد شفیع صاحب کی زندگی میں ہی انتقال ہو گیا تھا, اور انہوں نے ان کے انتقال پر اپنی جو بہو ہے غالباً, یا اپنا جو اپنے پوتے تھے, ان کو جو خط لکھا ہے وہ بھی بہت کام کی چیز ہے اور اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اور مصیبت کے وقت میں اس طرح کی تحریریں پڑھنے سے آدمی کو آرام بھی آ جاتا ہے, اور اللہ جل شانہ کی جو حکمت ہے, حاکم اور حکیم ہونے کا جو پہلو ہے, اس پر بھی آدمی کی نظر ٹھہر جاتی ہے. خیر, وہ ان کے جو بیٹے تھے ذکی کیفی, جن کا ان کی زندگی میں انتقال ہو گیا, اچھے عالم آدمی تھے اور ادیب آدمی تھے, شاعر آدمی تھے. کیفیات کے نام سے ان کا شعری مجموعہ بھی موجود ہے. انہوں نے جب لکھنا شروع کیا تو ان کے والد کا یہ خیال ہوا کہ چونکہ اب ذکی کو لکھنا آ گیا ہے, تو انہوں نے کہا کہ تمہیں سب سے پہلا خط مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لکھنا چاہیے. گویا کہ اپنے شیخ کو خط لکھوایا جا رہا ہے اپنے بڑے بیٹے سے, جس کو ابھی تازہ تازہ لکھنا آیا ہے. تو انہوں نے ایک خط لکھا مولانا اشرف علی تھانوی کو کہ میں آپ کی خدمت میں یہ خط بھیج رہا ہوں, اور خط بھیجنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو اطلاع کرنا مقصود تھا کہ مجھے لکھنا آ گیا ہے. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس خط کا جو جواب دیا ہے, وہ جواب تربیت کا ایک بہت ہی شاندار نمونہ ہے. مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا کہ آپ نے مجھے خط بھیجا, اور مجھے خط بھیجنے کے نتیجے میں مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے لکھنا سیکھ لیا ہے, اور میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی لکھائی کو درست کریں اور مزید بہتر کریں اور نکھاریں, اور یہ سارا کام کرتے ہوئے یہ نیت رکھیں کہ اس لکھائی کے ذریعے میں لوگوں کو راحت پہنچاؤں گا, میری اس لکھائی کو دیکھ کر لوگوں کو پڑھنے میں کوئی مشقت نہیں ہوگی, لوگ آسانی سے میری بات پڑھ بھی لیں گے, سمجھ بھی لیں گے. میں اس نیت سے اپنی لکھائی کو خوب سے خوب تر کر رہا ہوں اور سنوار رہا ہوں, اور اس پر تمہیں لوگوں کو راحت پہنچانے کا اجر ملے گا. اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ ولی دیکھو, میں تمہیں بچپن سے ہی صوفی بنا رہا ہوں, میں تمہیں بچپن سے ہی صوفی بنانے کی کوشش کر رہا ہوں. تو یہ جو پہلو ہے صوفی بننے کا پہلو, کہ صوفی کون ہوتا ہے, بعض لوگوں نے کہا کہ صوفی بڑا مشہور ایک مقولہ ہے کہ صوفی ابن الوقت ہوتا ہے. ابن الوقت ویسے تو بہت ہی منفی ایک جملہ ہے, بہت ہی منفی تعبیر ہے, بہت ہی نیگیٹو کنوٹیشن ہے. کوئی آدمی جو بہت ہی اپرچونٹسٹ ہو, ہر وقت اپنی مفادات اور اپنی ضروریات کو پورے کرنے کے پیچھے لگا رہے اور اپنے آپ کو فائدہ پہنچانے کے پیچھے لگا رہے, تو اسے ابن الوقت کہا جاتا ہے کہ وہ ہر موقع پر اپرچونٹی کو اویل کرنے کی کوشش کرتا ہے. لیکن صوفیاء نے صوفی کی تعریف یہ کی ہے کہ صوفی وہ ہوتا ہے جو ابن الوقت ہوتا ہے, یعنی اس کی زندگی کا کوئی لمحہ
ایسا نہیں ہوتا جس میں وہ اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی نیت اور ارادے سے نہیں چل رہا ہوتا۔ معاملہ نیت کا ہوتا ہے تو وہ اپنی نیتیں بلند رکھتا ہے تاکہ نیت میں وہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر لے۔ معاملہ قول کا ہو تو وہ اپنے قول کو بہت بلند رکھتا ہے تاکہ قولی معاملات کے اندر وہ اللہ کی رضامندی زیادہ سے زیادہ حاصل کر لے۔ معاملہ عمل کا ہو تو وہ اپنے عمل کو بہت بلند رکھتا ہے تاکہ اس عمل کی بلندی کے ذریعے اللہ جل شانہ کی رضامندی اور اللہ جل شانہ کی کا تعلق اور قرب حاصل کر لے۔ تو یہ جو نیت کا معاملہ ہے یہ بھی ایسے ہی ہے کہ آدمی جتنے بھی کام کرے ان کاموں کو کرنے سے پہلے آدمی ایک سے زائد نیتیں کرے۔ ہم روزانہ کھانا بناتے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ روزانہ کھانا بناتے ہیں، تو کھانا بناتے ہوئے یہ خیال تو روزانہ ہی آتا ہے کہ آج کھانا بنانا پڑ رہا ہے تو آج سبزی بن رہی ہے، گوشت بن رہا ہے، فلاں چیز بن رہی ہے، فلاں چیز بن رہی ہے۔ لیکن اگر اس بنانے کے دوران آدمی یہ نیت کر لے کہ میں یہ کھانا اس لیے بنا رہی ہوں کہ میں نے یہ کھانا ان تمام لوگوں کو فراہم کرنا ہے اور میرے اس کھانے کے کھانے سے ان کی بھوک مٹے گی اور اس کھانے کے نتیجے میں ان کو جو قوت حاصل ہوگی، اس قوت کے اندر یہ جو عبادت کریں گے مجھے اس عبادت کا اجر مل جائے۔ آپ نے کھانا بنایا اور اس کھانے کی آپ ڈریسنگ کر رہے ہیں، اس کی گارنشنگ کر رہے ہیں، اس کو مزید خوبصورت کر رہے ہیں، اور اس کو خوبصورت کرتے ہوئے آپ کو یہ خیال آ رہا ہے کہ میں اس کھانے کو ظاہری طور پر بھی اس لیے خوبصورت کر رہی ہوں کہ اس کو دیکھ کر بھی لوگوں کا دل خوش ہو اور اس کو کھانے والوں کو یہ کھانے سے پہلے ہی اچھا لگے اور اس کی طرف اس کی رغبت بڑھ جائے اور خوب رغبت سے لوگ کھائیں تاکہ ان کی بھوک دور ہو جائے اور ان کو کھاتے ہوئے لطف بھی آئے۔ تو اب دیکھنے میں آپ کا یہ کھانا پکانے کا عمل جو بالکل سراسر دنیاوی اور پیٹ کی ضرورت پورے کرنے کا معاملہ ہے، اللہ جل شانہ کے ہاں یہ ایک عبادت بن جائے گی اور آپ نے جتنی نیتیں کی ہیں ان ساری نیتوں کا آپ کو اجر مل جائے گا۔ آپ موبائل لیتے ہیں، بازار میں جاتے ہیں اور موبائل خریدنے کے لیے جاتے ہیں، اور موبائل خریدتے ہوئے آپ کئی نیتیں کر سکتے ہیں۔ آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں یہ موبائل اس لیے خرید رہا ہوں یا خرید رہی ہوں کہ اس پر میں جب چاہوں آسانی سے قرآن کریم پڑھ سکتا ہوں۔ اس کے اندر قرآن کریم پڑھنے کے لیے مجھے وضو کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پاکیزگی کی ضرورت نہیں ہے، اور میں بغیر وضو کے بغیر پاکیزگی کے بھی ہر موقع پر قرآن کریم دیکھ بھی سکتا ہوں، پڑھ بھی سکتا ہوں، جب چاہوں اسے کھول بھی سکتا ہوں۔ ایک نیت ہی کی جا سکتی ہے۔ میں یہ موبائل اس لیے خرید رہا ہوں کہ اس موبائل کے ذریعے میرے تعلق والے، میرے والدین، میرے گھر والے، میری بیوی، میرا خامند، میرے بچے، میرے بہن بھائی، میرے عزیز و اقارب، میرے دوست، مجھ سے تعلق رکھنے والے، میری طرف متوجہ ہونے والے، وہ آسانی سے مجھ تک پہنچ سکیں اور میں آسانی سے ان کو ان کے کسی بھی مسئلے میں ان کی معاونت کر سکوں۔ آپ اگر اس نیت سے موبائل لیتے ہیں تو آپ کو اس نیت کا ہمیشہ اجر ملتا رہتا ہے۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ ہر وقت ہر شخص آپ کو کال کر رہا ہو، آپ کے والدین آپ کو کال کر رہے ہوں، آپ کے بہن بھائی آپ کو کال کر رہے ہوں، آپ کے جاننے والے آپ کو کال کر رہے ہوں اور آپ سے بار بار چیزیں پوچھ رہے ہوں، مسائل آپ سے ڈسکس کر رہے ہوں۔ لیکن چونکہ آپ نے خریدتے ہوئے یہ نیت کر لی تھی تو اب جتنا عرصہ یہ موبائل آپ کے پاس ہے آپ کو اس نیت کا اجر مل رہا ہے۔ آپ واش روم میں جاتے ہیں اور واش روم کے اندر جا کر آپ واش روم کو استعمال کرنے کے بعد صاف ستھرا کر دیتے ہیں، دھو دیتے ہیں۔ وہاں اگر کوئی برتن پڑا ہے تو اس برتن کو دھو دیتے ہیں، وہاں پر اگر پانی اکٹھا ہوا ہوا ہے تو اسے آپ وائپ کر دیتے ہیں، موپ کر دیتے ہیں، آپ وہاں پر لوٹے کے اندر پانی بھر دیتے ہیں اور یہ نیت کر لیتے ہیں کہ یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے بعد آنے والے کو اس سے سہولت ہو جائے اور میرے بعد آنے والا اسے استعمال کر سکے، تو آپ کو اس نیت کا اجر مل جائے گا اور اس کے نتیجے میں آپ نے بیٹھے بٹھائے ایک نیکی کر لی۔ تو پتہ چلا کہ یہ جو نیت کا معاملہ ہے یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ آدمی زندگی بھر جتنے بھی کام کرے ان کاموں کو کرنے کے دوران آدمی سب سے پہلے اپنی نیت سے آغاز کرے، اور جو ہی نیت کرے تو نیت کو بلند رکھے اور خالص رکھے اور ایک سے زائد نیتیں بھی کر لے۔ مثلا آپ نے گاڑی خریدی ہے اور اس گاڑی کو خریدنے میں آپ نے متعدد نیتیں کر لی۔ آپ نے کہا کہ اس کے ذریعے میں نماز پڑھنے کے لیے جاؤں گا، اس کے ذریعے میں اپنے والدین، اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار کو ملنے کے لیے جایا کروں گا،
اس کے ذریعے میں اپنے بہت سارے جاننے والوں، اپنے دوستوں، اپنے تعلق والوں کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اس کے ذریعے میں بہت سے خیر کے کاموں میں شرکت کے لیے جاؤں گا۔ میں آتے جاتے ہوئے کسی بھی چلنے والے شخص کو اس کے ذریعے لفٹ دے دوں گا، اسے راستے میں کہیں اتار دوں گا۔ تو جب آپ گاڑی خرید رہے ہیں اور گاڑی خریدتے ہوئے آپ نے اتنی زیادہ نیتیں کر لی ہیں، تو ان نیتوں کے نتیجے میں آپ کو اس گاڑی کے خریدتے ساتھ ہی ان نیتوں کا اجر ملنا شروع ہو گیا، اس لیے کہ آپ نے وہ کام کر لیا جو آپ کے بس میں تھا، اور اس کے نتیجے میں آپ کا اعمال نامہ شروع ہو گیا۔ تو یہ جو نیت کا پہلو ہے، یہ آپ اپنی 24 گھنٹے کی زندگی میں جتنے بھی کام کریں، ان کاموں کو شروع کرتے ہوئے ایک دفعہ نیت کرنا شروع کر دیں۔ شروع میں آپ کو تھوڑا سا اپنے آپ کو روکنا پڑے گا، کوئی بھی کام کرنے سے پہلے آپ کو روکنا پڑے گا، اور روکتے ہوئے اپنے آپ کو سوچنا پڑے گا کہ میں یہ کام کیوں کر رہا ہوں یا کیوں کر رہی ہوں، اور اس میں کتنی نیتیں کرنا ممکن ہے۔ اور جب آپ یہ نیتیں کر لیں گے، نیتیں کرنے کی عادت پڑ جائے گی، تو پھر آپ کا کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جس کام میں آپ کو نیت کرنے کی عادت نہ پڑ جائے، اور اس نیت کے نتیجے میں آپ کو مفت میں بیٹھے ہوئے ثواب ملنا نہ شروع ہو جائے۔ آپ جہاں پر رہتے ہیں، آپ کا جو کمرہ ہے، آپ کا جو بیٹھنے کی جگہ ہے، آپ کا جو دفتر ہے، آپ اس دفتر کے اندر روزانہ جاتے ہیں، اور روزانہ جا کر آپ وہاں پر چیزیں رکھ دیتے ہیں اپنے دفتر میں، اپنی ٹیبل پہ بہت ساری۔ لیکن اگر آپ ان کو رکھتے ہوئے یہ نیت کر لیں کہ یہ سٹیپلر جو میں خرید رہا ہوں، اس سٹیپلر کے خریدنے کا مقصد یہ ہے کہ میں ایک تو اپنی بہت ساری ضرورتیں اس سے پوری کروں گا، اور میرے ارد گرد جو لوگ ہیں، یہ سٹیپلر ان کی ضرورتیں پورے کرنے کے بھی کام آئے گا، تو آپ کا یہ سٹیپلر بھی اب ایک نیکی کا ذریعہ بنتا چلا جا رہا ہے۔ آپ بازار میں گئے، آپ کو کوئی چھوٹا سا پینٹنگ اچھی لگی، آپ کو کوئی چھوٹی سی ڈیکوریشن پیس اچھا لگا، آپ نے اسے لیتے ہوئے یہ نیت کر لی کہ میں اسے اس لیے خرید رہا ہوں کہ اس دکاندار کو حلال رزق مل رہا ہے اس کے ذریعے، اور اس کی معیشت اور اس کی زندگی کا پہیہ چل رہا ہے اس کے ذریعے، تو آپ نے اس کو خریدتے ہوئے اس شخص کو حلال رزق پہنچانے کی جو نیت کی، آپ کو اس کا اجر مل گیا۔ پھر آپ اسے لے کر آئے، اور لے کر آنے کے بعد آپ نے اپنے گھر کے اندر رکھ دیا، اور گھر یا دفتر میں رکھ دیا، کہیں لٹکا دیا، اور لٹکاتے ہوئے آپ نے یہ نیت کر لی کہ یہ خوبصورت چیز ہے، اور خوبصورت چیز کو دیکھ کر آدمی کو جو خوشی ہوتی ہے، اس خوشی کو پہنچانے کی نیت سے میں نے اسے لٹکا دیا ہے۔ اور حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ مسلمان کو خوشی پہنچانا بھی بہت فضیلت رکھتا ہے، لہٰذا میں نے اس خوبصورت چیز کو اپنے پاس اس لیے لٹکا دیا ہے کہ اسے جو بھی دیکھے گا اسے یہ خوش آئے گی، اسے خوبصورت لگے گی، لہٰذا آپ کو لوگوں کو خوبصورت چیز دکھا کر سرور پہنچانے کا اجر ملنا شروع ہو گیا۔ تو یہ عرض کرنے کا مقصد یہ تھا ان مثالوں سے کہ یہ جو نیت کا پہلو ہے، یہ بہت ہی غیر معمولی پہلو ہے، اور اس کے اندر بہت ہی تفصیل ہے۔ اگر آدمی اس کے اوپر غور کرنا شروع کر دے، اور اس کو اپنے ہر عمل کے اندر اس کو بار بار اس کا استحضار شروع کر دے، تو اس صورت میں آدمی کو بہت سارے فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ ایک چیز بڑی اہم اس حوالے سے ہے کہ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ نیت کا آغاز ہوتا ہے خیال سے۔ آپ کو ایک نیکی کا خیال آیا، اور اس نیکی کے خیال کے آنے پر آپ نے اس نیکی کے کرنے کی نیت کر لی۔ تو بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی خیال آتا ہے، اور اس خیال کے نتیجے میں ہم نیت نہیں کر پاتے، یا نیت تو کرتے ہیں لیکن عمل نہیں کر پاتے، تو اس صورت میں اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اس کا جواب بہت عمدہ دیا، انہوں نے کہا کہ اصل میں خیال جو آتا ہے نیکی کا، وہ مہمان ہوتا ہے، اور مہمان اسی صورت میں گھر میں ٹھہرتا ہے جب اس کا استقبال کیا جائے، اس کا اعزاز و اکرام کیا جائے، اس کا خیال رکھا جائے، اس کی خاطر مدارات کی جائے۔ اور اگر آپ مہمان آپ کے گھر میں آئے اور آپ اس کا خیال نہ رکھیں، تو اس صورت میں وہ مہمان آپ سے رخصت ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو نیکی کا خیال ہوتا ہے، اس نیکی کے خیال کی مہمان نوازی یہ ہوتی ہے کہ اس نیکی کی فوراً نیت کر لی جائے۔ مثال کے طور پر آپ کہیں پر گئے اور آپ نے کسی کو دیکھا کہ وہ قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے یا تلاوت کر رہی ہے، اور آپ نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میں سورہ رحمان یاد کر رہی ہوں۔ تو آپ کو خیال آیا کہ مجھے بھی سورہ رحمان یاد کرنی چاہیے، لیکن آپ اس خیال پر رکے نہیں، اور آپ نے کوئی اور بات شروع کر دی، تو وہ مہمان آپ سے روٹھ گیا۔
آپ کو خیال آیا اور خیال آتے ساتھ ہی آپ نے اس مہمان کو ٹھہرا لیا، اپنے گھر کا دروازہ اس کے لیے کھول دیا اور یہ نیت کر لی کہ انشاءاللہ میں بھی سورہ رحمان یاد کروں گی، تو یہ گویا آپ نے مہمان کو اپنی دہلیز میں بٹھا دیا ہے، اپنے گھر میں بٹھا دیا ہے۔ اب اس مہمان کو مزید روکے رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس نیت کے تقاضے پر فوراً کچھ نہ کچھ عمل کرنے کی کوشش کی جائے۔ آپ نے یہ کیا کہ سورہ رحمان کو یاد کرنے کے لیے آپ نے اسی وقت اپنے موبائل کو کھولا، اور موبائل کو کھول کر آپ نے یوٹیوب پر جا کر سورہ رحمان کو ڈاؤن لوڈ کر لیا، اس کی آڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر لیا کہ میں اسے سنتی رہوں گی اور سن کر میں اسے یاد کر لوں گی۔ آپ نے خیال کو مہمان بنایا، اس خیال کے نتیجے میں نیت کو مہمان بنایا، اور اس نیت کے تقاضے پر عمل کرتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا اقدام کر لیا، جس کے نتیجے میں یہ نیت بھی آپ کی مہمان ہو گئی اور آپ نیت سے عمل کی طرف آگے بڑھ گئے۔ تو نیت کا جو پہلو ہے، اس پہلو کے اندر یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ آدمی جو ہی کسی خیر کی نیت کرے تو اس خیر سے متعلق کچھ نہ کچھ عمل ضرور کر لے۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی خیر، آپ کو خیال آیا، کسی کو دیکھا آپ نے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، تو آپ کو بھی خیال آیا کہ میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کروں گی، یہ آپ نے نیت کر لی، اور اس نیت پر فوراً عمل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ فوری طور پر آپ نے اپنا بیگ کھولا، اپنا ویلٹ کھولا، اور اس کے اندر سے آپ نے 10 20 30 روپے الگ کر لیے اور کہا کہ یہ جو میں نے رقم اللہ کے راستے میں خرچ کرنی ہے، یہ اس کا آغاز ہے، میں اس میں مزید رقم ڈال کے اللہ کے راستے میں خرچ کر دوں گی۔ تو اس طرح آدمی اپنے خیال سے نیت کا سفر کرتا ہے اور نیت سے پھر عمل کی طرف آہستہ آہستہ بڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں 24 گھنٹے میں، ان اعمال کے اندر صبح سے لے کر شام تک ہم جتنے بھی عمل کرتے ہیں، اس کے اندر اگر ہم بار بار رک رک کر اپنی نیتوں کو درست کرنا شروع کر دیں تو اس کے نتیجے میں ہمارا وہ عمل جو ظاہری طور پر بالکل دنیاوی عمل لگتا ہے، وہ بھی دین بننا شروع ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ صبح اٹھتے ہیں اور صبح اٹھ کر آپ اپنا چہرہ دھونا شروع کرتے ہیں، آپ صابن لگاتے ہیں، اور اس صابن کے اندر اگر آپ یہ نیت کر لیتے ہیں کہ رات بھر میرے چہرے کے اوپر جو نجاست لگی رہی، یا میرے چہرے کے اوپر جو جراثیم لگے رہے، یا جو گند لگ گیا ہے، یا کسی قسم کی کوئی چہرے کے اوپر کوئی کسی قسم کی کوئی بیکٹیریا آ گیا ہے یا کوئی اور چیز آ گئی ہے، میں اصل میں اسے صاف کر رہا ہوں اور اسے اللہ کا حکم سمجھ کے صاف کر رہا ہوں کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین واللہ یحب المطہرین، کہ اللہ جل شانہ کو پاکیزگی اختیار کرنے والے لوگ پسند ہیں۔ تو اب آپ کا صابن لگانا اپنے چہرے پر، یہ بھی اصل میں ایک دینی عمل بن گیا ہے آپ کی اس نیت کی برکت سے۔ سردیوں کا زمانہ ہے، آپ اپنے چہرے کے اوپر کوئی کولڈ کریم لگا رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کے اوپر کولڈ کریم لگا رہے ہیں، اور یہ لگاتے ہوئے آپ یہ نیت کر رہے ہیں کہ اصل میں یہ میرا جسم میرے پاس اللہ جل شانہ کی امانت ہے، اور اس کی حفاظت کرنا یہ میرے ذمے ہے۔ میں اپنے جسم کی حفاظت اس لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں کہ یہ اللہ کی امانت ہے، مجھے اس کو محفوظ رکھنا ہے۔ تو اب یہ کولڈ کریم لگانے کا جو عمل ہے، یہ بھی کیا بن گیا؟ دین بن گیا، اس میں بھی آپ کو اجر ملنا شروع ہو گیا۔ تو اس طرح جب آپ غور کرنا شروع کرتے ہیں اور اپنے دن بھر کے اعمال میں بار بار رکتے ہیں، میں نے عرض کیا کہ یہ ایک دفعہ جب آپ اس کی مشق شروع کر دیتے ہیں، بار بار رکنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اللہ جل شانہ آپ کو سجھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کو ایک ہی عمل کے اندر بار بار اس کی عادت اور مشق کرنے کے نتیجے میں کئی نیتیں کرنے کا موقع ملتا چلا جاتا ہے، اور کئی نیتوں کا اجر آپ کو ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو حدیث ہے، اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کی ہے، اصل میں تو بعض لوگوں نے کہا کہ دو طرح کے لوگ ہجرت کر کے آئے۔ ایک صاحب آئے جن کے پیش نظر یہ تھا کہ میں ہجرت کروں گا، اور اس کے نتیجے میں ان کو کوئی مال ملنے کی توقع تھی، تو وہ مال کی نیت سے ہجرت کر کے آئے۔ اور ایک اور صاحب تھے جو ہجرت کر کے آئے اور ان کے پیش نظر کسی خاتون سے شادی کرنا تھا، انہوں نے شرط عائد کر رکھی تھی کہ اگر آپ آئیں گے تو پھر آپ سے شادی ہو سکے گی۔ تو ان دونوں نے اس نیت سے ہجرت کی، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس موقع پر یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ اگرچہ حدیث کا یہ شان ورود ممکن ہے کہ یہ دو واقعات پیش آئے ہوں اور آپ علیہ السلام نے اس کے تناظر میں یہ بات کی ہو، لیکن فقہا نے ایک اصول جو لکھا ہے، محدثین نے جو اصول لکھا ہے، وہ یہ ہے کہ اس طرح کی احادیث میں اور اس طرح کے واقعات میں
عمومی حکم کا اعتبار ہوتا ہے، خصوصی مورد کا اعتبار نہیں ہوتا۔ العبرۃ بعموم الالفاظ لا بخصوص المورد، کہ جو الفاظ ہوتے ہیں ان الفاظ کا جو عموم ہوتا ہے اس کا اعتبار کیا جائے گا۔ جس خاص واقعے کے متعلق وہ الفاظ فرمائے گئے ہیں وہ صرف اس واقعے سے متعلق یہ الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ پوری زندگی پر اس کا اطلاق ہوگا، ایک جنرلائزیشن ہوگی اس کی تطبیق کی اور اس کی اپلیکیشن کی۔ ایک دلچسپ بات جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس کتاب میں کی ہے، وہ نیتوں کا پہلو جو ہے اس کو پرومیننٹ رکھا اور نیتوں سے آغاز کیا، اور اشارہ کیا کہ کوئی بھی بڑا کام یا کوئی بھی چھوٹا کام جو ہے آدمی جب وہ کرنے لگے تو اس کو کرنے سے پہلے اپنی نیتوں کو ٹٹول لے، اپنی نیتوں کو درست کر لے، متعدد نیتیں کر لے اور نیتوں کو بلند رکھے۔ اور آخر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث لے کر آئے ہیں اپنی صحیح بخاری میں، وہ بھی بڑی اہمیت کی حامل ہے، اور وہ حدیث ہے جو روایت کی گئی ہے، اور اس کے الفاظ یہ ہیں: کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، کہ دو کلمے ایسے ہیں جو رحمان کو بہت پسند ہیں اور زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان پر بہت بھاری ہیں، اور وہ دو کلمے، وہ دو جملے سبحان اللہ وبحمدہ اور سبحان اللہ العظیم ہیں۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شروع میں تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نیتوں کی اصلاح کروانا چاہ رہے ہیں اور نیتوں کو درست کروانا چاہ رہے ہیں، اتنا بڑا عمل کرنے جا رہے ہیں حدیث کے انتخاب کا اور حدیث کو جمع کرنے کا، تو اپنے آپ کو بھی متوجہ کر رہے ہیں، پڑھنے والوں کو بھی متوجہ کر رہے ہیں کہ اس سارے کام سے، اس ساری محنت سے، اس ساری مشقت سے پیش نظر اللہ جل شانہ کی رضامندی رہنی چاہیے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح بخاری کا اختتام جس حدیث پر کیا ہے، یہ حدیث بھی اصل میں تعلق رکھتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث سے، کہ آخر میں جو حدیث لے کر آئے ہیں اس کے اندر کوئی بہت بڑی عبادت کا ذکر نہیں کیا، بہت بڑے کام کا ذکر نہیں کیا، بلکہ ایک بہت چھوٹی عبادت، بلکہ ایسی عبادت کا ذکر کیا جس کے بارے میں خود حدیث کے اندر آ گیا ہے کہ یہ زبان پر بہت ہلکے ہیں اور رحمان کو بہت پسند ہے۔ یہ حدیث لانے کی وجہ کیا تھی؟ اصل میں شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں کہ آدمی کو نیتیں تو بہت بلند رکھنی چاہیے اور متعدد رکھنی چاہیے اور بہت زیادہ نیتیں کرنی چاہیے، لیکن عمل چھوٹے سے چھوٹا بھی جو ہے اس کے کرنے میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس لیے کہ چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی اللہ جل شانہ کے ہاں بعض اوقات بڑے بڑے اعمال پر وزنی ہوتا ہے۔ تو گویا اشارہ یہ کر رہے ہیں کہ کام کا آغاز نیت سے ہوتا ہے، تو نیت کرنے میں کبھی بخل نہیں کرنا چاہیے، اور چھوٹی سے چھوٹی نیکی، چھوٹی سے چھوٹی چیز کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک روایت لے کر آئے ہیں اور اس کے الفاظ یہ ہیں: لا تحقرن من المعروف شیئا ولو ان تلقى اخاك بوجه طلق، کہ تم کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر مت سمجھنا، اگرچہ تم اپنے بھائی کو خندہ پیشانی سے ہی کیوں نہ مل رہے ہو، تم اپنے جاننے والے کو ہی خوش اسلوبی سے اور چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے ساتھ ہی کیوں نہ مل رہے ہوں۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا شروع میں یہ لے کر آنا نیت کی بات کو، اور آخر میں لے کر آنا سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ایک تو قرآن کریم کی پیروی میں، کہ قرآن کریم میں بہت ساری جگہوں پر اللہ جل شانہ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی ہے صورتوں کے اختتام پر خاص طور پر۔ مثلا آپ دیکھیے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اسی طرح آپ دیکھیے ان ھذا لہو حق الیقین فسبح باسم ربک العظیم۔ اسی طرح وَلِلَّهِ غیب السماوات والارض وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اور اسی طرح وہ ساری وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَتَعْرِفُونَهَا، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں ہیں جس کے اندر اللہ جل شانہ اپنی صورتوں کا اختتام یا صورتوں کا آغاز، آپ الحمد سے شروع ہونے والی صورتوں کو دیکھ لیجئے، آپ سبحان کے ساتھ شروع ہونے والی صورتوں کو دیکھ لیجئے، سبح اسم ربک کے ساتھ شروع ہونے والی صورتوں کو دیکھ لیجئے، سبح اسم ربک الاعلی،
اور اسی طرح سبح للہ ما فی السماوات، اور الحمد للہ الذی انزل علی عبد الکتاب، الحمد للہ فاطر السماوات والارض، الحمد للہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض ولہ الحمد فی الآخرہ، اور اسی طرح سبح للہ ما فی السماوات، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ تو یہ جو آغاز اور انتہا ہے، اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے کہ عمل کی نیتیں کرتے ہوئے تو بڑے بڑے عملوں کی نیت کر لینی چاہیے، لیکن اگر بڑا عمل کرنے کا موقع نہ مل رہا ہو تو اس صورت میں چھوٹے عمل کو بھی ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس صورت میں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنے سے بھی آدمی کو کترانا نہیں چاہیے، بلکہ نیکی کر لینی چاہیے۔ آپ نے یہ نیت کی کہ میں آج صلاۃ التسبیح پڑھوں گی، یا میں آج ایک نماز پڑھوں گی اور اس نماز کے اندر لمبے رکوع اور لمبے سجدے کروں گی۔ اب ظاہر ہے اس کے اندر سبحان ربی الاعلیٰ بھی ہونا ہے، سبحان ربی العظیم بھی ہونا ہے، سبحان اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی بھی آپ نے پڑھنا تھا۔ آپ کسی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے جو نیت کی تھی، اگر اس نیت پر عمل کرنے کا موقع نہیں مل رہا تو بالکلیہ ہی سے چھوڑ دیا جائے، بلکہ تھوڑا سا عمل بھی کر لیا جائے تاکہ اس نیت کو آپ عمل کی شکل دے دیں۔ تو آپ بے شک بڑی نماز نہ پڑھ سکیں، آپ لمبے رکوع اور سجدے نہ کر سکیں، تو آپ لیٹے لیٹے کیا پڑھ لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو گویا آپ نے جو نیت کی تھی اس نیت کو آپ نے ایک شکل دے دی، اس نیت کو آپ نے ایک عمل کا قالب دے دیا اور عمل میں ڈھال دیا آپ نے۔ تو شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث سے آغاز کر کے، نیت سے آغاز کر کے عمل سے اختتام کرنا چاہ رہے ہیں، اور عمل بھی ایسا جو بہت تھوڑا اور قولی ہو، کہ آدمی جو سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم کہتا ہے وہ اصل میں قول ہوتا ہے، تو اس قول کی طرف اشارہ کر دیا کہ آدمی کو اپنی نیتیں بلند رکھنی چاہیے، بہت ساری رکھنی چاہیے، اور ان نیتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق اللہ سے مانگنی چاہیے، لیکن عمل کے اعتبار سے بڑا عمل کرنے کا انتظار نہیں کرنا چاہیے، بلکہ چھوٹا عمل بھی بعض اوقات کافی ہو جاتا ہے، بلکہ بعض اوقات بہت ہی چھوٹا عمل جب نیت کی تصحیح کے ساتھ اور نیت کے اخلاص کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اللہ جل شانہ اس چھوٹے عمل کو بھی اعمال نامے کے اوپر بڑا وزنی کر دیتے ہیں اور بڑا بوجھل کر دیتے ہیں اعمال نامے کو اس کی وجہ سے۔ تو شاید امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو اس لیے آخر میں لے کر آئے۔ تو خلاصہ آج کی ساری گفتگو کا یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کو دین کے بنیادی اور اساسی احادیث میں شمار کیا جاتا ہے، اور اس کے اندر بنیادی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اور آپ کو نیتوں کو درست کرنے کی اور نیتوں کو بہتر کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ تو آدمی اب زندگی بھر جتنے بھی کام کرے اور جتنی بھی چیزیں آدمی کرتا رہے، تو ان چیزوں کے کرنے میں جب آدمی نیتیں شروع کر دیتا ہے تو ان نیتوں کا اجر اسے ملتا چلتا ہے۔ مثلا آپ کو بہت کثرت سے اپنے ناخن تراشنے پڑتے ہیں، تو اب یہ ناخن تراشنے کا عمل دیکھنے میں ایک چھوٹا سا عمل ہے، آپ نے اس کو تراشنا ہے، ہفتے میں ایک دفعہ تراشنا ہے، 5-7 دن بعد، 10 دن بعد تراشنا ہے۔ تو آپ جب بھی اسے تراش رہے ہیں تو ناخنوں کو تراشتے ہوئے آپ اگر یہ نیت کر لیں کہ میں ان ناخنوں کو اس لیے تراش رہی ہوں کہ دیکھنے والے کو میرے ناخنوں کا بے ڈھنگا پن نظر نہ آئے، اور ناخن اگر ایک تناسب میں تراشے ہوئے ہوں گے تو یہ اچھے لگیں گے، اور دیکھنے میں کسی کو اگر اچھے لگیں گے تو کسی مسلمان کو خوش کرنے کا ثواب ملے گا، تو اب یہ ناخن تراشنا بھی ایک اجر کا ذریعہ بن گیا۔ آپ نے ناخن تراشتے ہوئے یہ نیت کر لی کہ میں ناخن اس لیے تراش رہا ہوں کہ ان ناخنوں کی تیزی سے میں کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچا دوں، تو ان ناخنوں کی تیزی سے تکلیف نہ پہنچانے کا اجر آپ کو مسلسل ملتا چلا جا رہا ہے۔ آپ نے ناخن تراش لیے اور ناخن تراشتے ہوئے یہ نیت کر لی کہ یہ اس لیے تراش رہی ہوں کہ اس کے اندر کوئی گند نہ پھنسا رہ جائے جس کے نتیجے میں میری پاکیزگی اور میری طہارت میں کمی آ جائے، تو آپ کو پاکیزہ رہنا اور طاہر رہنے کا اجر ملنا شروع ہو گیا۔ تو یہ چھوٹے چھوٹے اعمال جو میں نے عرض کیا کہ دیکھنے میں بالکل ہی چھوٹے لگتے ہیں اور چند سیکنڈ کے لگتے ہیں، اگر آدمی ان میں بھی اپنی نیت کو درست کرنا شروع کر دے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت زیادہ رہنمائی بھی ملتی ہے، اور آدمی کی آہستہ آہستہ تربیت بھی ہوتی ہے اس حوالے سے، اور پھر آدمی بڑے سے بڑا عمل کرتے ہوئے بھی اور چھوٹے سے چھوٹا عمل کرتے ہوئے بھی ہمیشہ اپنی نیت کو درست کرتا ہے کہ میں یہ عمل کیوں کر رہا ہوں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔